السلام علیکم، آپ سب کو امتیاز خان اردو چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پیارے دوستو، بدھ 10 اپریل 2024 کو یورپی یونین کے پارلیمنٹ نے مائیگریشن سے متعلق نئے قوانین کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس سے یورپی یونین میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے مہاجرین، خاص کر لو ریکگنیشن ریٹ والے ممالک سے، جس میں پاکستان، مراکش یعنی موروکو، انڈیا اور بنگلہ دیش شامل ہیں، کہ مہاجرین کے لیے قوانین انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔ اس نئے معاہدے میں 5 قوانین انتہائی اہم ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 5 قوانین کیا ہیں۔ اس قانون میں جو سب سے پہلا قانون ہے وہ ہے اسکریننگ ریگولیشن کا۔ اسکریننگ ریگولیشن سے یہاں مراد جیسے ہی کوئی مہاجر غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرے گا تو اس کو بارڈر پر ہی اسے کا پروفائل کو تیزی سے جائزہ لیا جائے گا، جس میں بنیادی معلومات جیسے کہ اس کی قومیت، اس کی عمر، اس کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس کا کمپیوٹر کے ذریعے چہرے کی تصویر اکٹھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت اور سیکیورٹی کی بھی جانچ کی جائے گی۔ اس پروسیس میں اسکریننگ ریگولیشن کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا اسے کہتے ہیں یورو ڈاک۔ یورو ڈاک کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ڈیٹا بیس ہے، ایک ایڈوانس ڈیٹا بیس۔ جب کوئی مہاجر بارڈر کراس کرے گا تو جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اس کا جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، جس میں فنگر پرنٹس، اس کی تصویر بنانا، اس کے صحت کے متعلق، اس کی قومیت وغیرہ، اس کو ایک پروگرام، کمپیوٹر کے پروگرام، ایک ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ محفوظ کیا جائے گا۔ وہ سارا بائیو میٹرک شواہد کو ایک ڈیٹا بیس میں محفوظ کیے جائیں گے جسے یورو ڈاک کہتے ہیں۔ یہ ایک مستند ڈیٹا بیس ہے۔ جب یہ ڈیٹا بیس اس میں یہ سارا بائیو میٹرک شواہد جمع کیے جائیں گے تو پھر وہی جس نے درخواست دی ہوتی ہے پناہ کے لیے، وہ دوسری بار کسی اور جگہ اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا کیس داخل کرے۔ تو فنگر پرنٹس جمع کرانے کی جو ہے وہ عمر بھی کم کر دی گئی ہے، جو پہلے 14 سال تھی اب کم کر کے اسے 6 سال کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بچہ 6 سال کا ہے اور اس نے بارڈر کراس کیا تو اس کی فنگر پرنٹس اور سارا بائیو میٹرک ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ اب جب ڈیٹا بیس میں سارا بائیو میٹرک ڈیٹا جمع ہو جائے گا اور اس کی درخواست جو ہے وہ پروسیس کے لیے تیسرے سٹیج پہ آئے گی تو اسے کہیں گے اسائلم پروسیجر ریگولیشن، APR۔ اب یہ 2 کیٹیگریز میں ہوگا۔ پہلا جو ہے وہ ایک لمبا پروسیس ہوگا، یعنی جو سیاسی پناہ کا جو روایتی طریقہ ہے جو اب بھی رائج ہے، اور دوسرا جو ابھی انہوں نے پیش کیا ہے وہ انتہائی تیز رفتار ہوگا، یعنی اس کا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا 12 ہفتوں میں، اور یہ بارڈر پر ہوگا۔ یعنی جن لوگوں نے اپلیکیشن دیا ہو، درخواست دی ہو، وہ سب کچھ ان کا بارڈر پر ہی ان کے لیے کیمپ بنایا جائے گا۔ ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان کیمپ سے باہر نکلیں۔ ان میں کون کون لوگ ہوں گے؟ تو ان میں جو سب سے پہلے ان کیمپوں میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، جب وہ بائیو میٹرک ڈیٹا وغیرہ جمع کریں گے تو ان سے وہ اندازہ لگائیں گے، تو ایسے لوگوں کو جن سے یورپ کو خطرہ ہو اور جنہوں نے غلط بیانی گمراہ کن معلومات فراہم کی ہو، یا وہ لو ریکگنیشن ریٹ والے جو ممالک ہیں، یعنی کم شناختی شرح والے ممالک، جن میں مراکش، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان وغیرہ شامل ہیں، تو ان ممالک سے آئے گئے تارکین وطن کو ان کیمپوں میں ڈالا جائے گا، اور انہیں یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کیمپ کو چھوڑیں، اور جیسے ہی 12 ہفتوں میں ان کا یا 12 ہفتے سے پہلے ان کا جو فیصلہ آئے گا، اگر وہ ریجیکٹ ہو گیا تو ان کو فوراً اسی وقت ڈپورٹ کیا جائے گا، اور یہ سب کچھ اس ملک کے بارڈر پر ہوگا۔
جو چوتھا اور سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں اسائلم اینڈ مائگریشن مینجمنٹ ریگولیشن AMMR. اس میں جو ہے یورپی یونین کے جو رکن ممالک ہیں ان کو 3 آپشن دیے گئے ہیں. وہ سب سے پہلے یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مائگریشن کا جو فلو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، کسی ایک ملک پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. تو اس میں جو سب سے پہلے یہ ہے کہ خاص کچھ اسائلم سیکر جو ہوں گے، جو مہاجرین ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ریلوکیٹ کرنا ہے یا اپنے ملک میں ان کو جو ہے وہ جگہ دینی ہے. اگر جس مہاجر کو وہ اپنے ملک میں نہیں رکھنا چاہتے اسے دوسرے ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں تو جس ملک میں بھیجیں گے تو پر آدمی پر مہاجر کے 20,000 یورو وہ اس ملک کو دیں گے. جیسے گریس میں اگر ایک مہاجر ہے وہ اسے گریس میں نہیں رکھنا چاہتے، اٹلی بھیجنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ اٹلی میں بھیجنا چاہتے ہیں تو اٹلی کا جو ملک ہے اٹلی کو وہ 20,000 یورو پر دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر ملک مجبور ہوگا کہ وہ جو مہاجر جہاں پہ پناہ لے اس کو وہیں پہ ہر صورت میں رکھیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ سارا جو مہاجرین کا جو پروگرام ہے وہ ملک اس میں سپانسر کرے گا، اس کو جو ہے وہ فنڈ دے گا تاکہ وہ اس کو سپورٹ کر سکے. اس کے علاوہ برسلز جو ہے، برسلز نے کہا ہے کہ وہ تقریباً ساری یورپی یونین سے 30,000 مہاجرین کو جو ہے وہ مختلف ممالک میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے گا. آخری پوائنٹ جو اس قرارداد میں، اس معاہدے میں انہوں نے جو ہے وہ جس کے لیے ووٹ دی ہیں اسے کہتے ہیں کرائسس ریگولیشن. کرائسس ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب اچانک یورپی یونین پر مہاجرین کا انتہائی دباؤ آ جائے گا، جیسے 2015 اور 16 میں جو شام کی جنگ کی وجہ سے ہوا تھا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین آئے تھے، اگر ایسی صورتحال دوبارہ پیش آ گئی یا کووڈ-19 کی طرح جیسے کورونا میں کا سچویشن ہو گئی، تو اس صورت میں یورپی یونین نے تمام جو اراکین ممالک ہیں ان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ رجسٹریشن وغیرہ انتہائی سخت کریں گے، اور جو کیمپوں وغیرہ میں جو ہے وہ عرصہ ہے وہ بھی طویل ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن ممالک کو ایسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ زیادہ پاور ہوگی فیصلہ کرنے کی. پیارے دوستو، جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو ہمارے لیے یا جو لو ریکگنیشن ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، جن کے لیے وہ اہم ہے، وہ ہے اسائلم پروسیجر ریگولیشن APR. یعنی معاہدے میں یہ نقطہ انتہائی اہم ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ جو ممالک ہیں جو لو ریکگنیشن ریٹ والے ممالک ہیں، جیسے پاکستان، مراکش، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے آئے ہوئے مہاجرین ان سے کافی متاثر ہوں گے، کیونکہ ان مہاجرین کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بارڈر کراس کریں. جیسے ہی وہ بارڈر کراس کریں گے ان کو اسی جگہ پہ ہے کیمپوں میں رکھا جائے گا، وہاں پہ ان کا 12 ہفتے میں ڈیسیجن ہوگا اور وہیں سے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. تو اس جو پوائنٹ ہے اس پہ کافی NGOs اور بہت سے جگہوں سے ان پر جو ہے وہ کافی جو ہے نکتہ چینی اور اس کو کرٹیسائز کیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ ابھی آگے کیا ہوتا ہے. تو پیارے دوستو، یہ تھی اب تک کی تازہ اپڈیٹس. مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجئے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے.